السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 87، منافق کی علامات۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کتاب الادب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اور وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے، یعنی اس روایت میں حج اور عمرے کا بھی اضافہ ہے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور وہ خصلتیں یہ ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو گویا تمام روایات میں ان 3 چیزوں کا ہی ذکر بار بار آتا ہے کہ بات میں منافق جھوٹا ہوتا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا اور امانت پہ خیانت کرتا ہے۔ منافق دراصل وہ ہوتا ہے جو شر کو پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی جھوٹ کس لیے بولتا ہے؟ شر کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اور خیر ظاہر کرتا ہے، اوپر سے بہت اچھا بنتا ہے، اپنی باتوں سے دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کفر کو بھی چھپاتا ہے اور بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر منافق کا لفظ جو ہے یہ نافقہ سے ہے، نافقہ الیربوع۔ یربوع جنگلی چوہے کو کہتے ہیں، جسے عام زبان میں جربوع کہا جاتا ہے۔ یہ جنگلی چوہا زمین میں ایک بل کھودتا ہے، پھر اس کا ایک دروازہ کھولتا ہے، پھر وہ اس بل سے نکلنے کے لیے اس کے دوسرے کنارے پر ایک سوراخ بناتا ہے، یعنی اپنا گھر بناتا ہے، اس کا ایک انٹرنس ہوتی ہے اور اس کا ایک ایگزٹ بھی ساتھ ہی بناتا ہے۔ اور یہ سوراخ جو ایگزٹ والا ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اگر کوئی اس کے اصل دروازے پر آ جاتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے تو وہ نیچے والے سوراخ یا دوسرے سوراخ میں سر مار کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، یعنی کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو منافق بھی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے خیر کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے شر کو چھپا کے رکھتا ہے، اور اگر ایک طرف سے اس کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو دین کی وجہ سے یا کسی انسان سے، تو دوسری طرف یعنی اپنا وے آؤٹ بنا لیتا ہے، چاہے جھوٹ بول کے ہی کیوں نہ ہو۔ منافق کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ یعنی بعض اوقات کسی کے جھوٹ کا تو نہیں پتہ چلتا، وعدہ خلافی تو خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے اور انسان کے اندر جس کی فراست ہوتی ہے، وہ باتوں سے، طرز عمل سے، طور طریقوں سے منافق کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہ علامات ایسی ہیں کہ جن میں بہت فراست کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت یعنی عقیدے کی منافقت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں کفر کو چھپائے، یعنی دل میں اس کے اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، فرشتوں کے بارے میں نہ ہو، یا ان کے بارے میں ڈاؤٹس ہوں، یا وہ ان کو کچھ سمجھتا نہ ہو، ان کا کوئی ادب نہ کرتا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں آتا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
اور آخرت کے دن پر. اینڈنگ جو ہے ان کا ذکر کیا گیا، ایمان باللہ سے آغاز اور آخرت پہ اینڈ. تو درمیان میں فرشتے اور کتابیں اور رسول سبھی آ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے کتاب لاتے ہیں، رسولوں پر اترتی ہیں. جب اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو ان تین پر کیا ایمان رکھے گا؟ تو اس طرح وہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کا اعتبار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے اور وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. یعنی آئندہ بھی ان سے کوئی توقع نہ رکھی جائے، کیونکہ وہ اپنے اس فعل کو سمجھتے ہی نہیں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو 3 گروہوں کا ذکر ہے، اس میں متقین کے بارے میں صرف 4 آیات ہیں، کفار کے بارے میں 2 آیتیں ہیں اور منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ ان کی کثرت ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ صرف خوف کے مارے، اگر اسلام مضبوط ہو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر برا نہ کہلوانے کی وجہ سے، وہ اپنے اسلام کا یا ایمان کا یا نیکی کا یا تقویٰ کا اظہار زبان سے کرتے رہتے ہیں. کیونکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ باتیں صرف ان کے قول کی حد تک ہوتی ہیں، جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو وہ نہیں ہوتا. تو منافقت کی یہ قسم جس میں دل میں کفر ہو اور بظاہر اسلام کا اظہار کیا جائے، ایمان کا اظہار کیا جائے، یہ اعتقادی یا عقیدے کا نفاق ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ عملی نفاق ہوتا ہے، یعنی جس میں انسان کے عمل کے اندر سچائی نہیں ہوتی، اور اس میں خاص طور پر جھوٹ پر نفاق کی بنیاد ہے. اگر آپ دیکھیں تو بات میں جھوٹ تو جھوٹ ہے ہی، وعدہ خلافی بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے، اور امانت میں خیانت جب کوئی کرتا ہے، جب کوئی پوچھتا ہے اس سے کہ میری امانت مجھے لوٹاؤ تو بھی وہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو ان میں جو سب سے اہم ترین علامت ہے وہ جھوٹ ہے. اذا حدث کذب، مثلاً کسی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فلاں نے ایسا اور ایسا کیا، اور جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو ویسا نہیں ہوتا، اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا. تحقیق کے بعد جب کسی کی ایسی علامت ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، یہ کہتا ہے کہ میں کل 2 بجے آ جاؤں گا، لیکن پھر وہ آتا نہیں. اسی طرح کوئی بھی کمٹمنٹ کر کے پھر اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو حقیقی وجہ ہوتی ہے، شرعی عذر ہوتا ہے، تو وہ منافقت میں شمار نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، الا یہ کہ ان کو کوئی مجبوری پیش آ جائے. لیکن دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ وعدہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وہ کیا وعدہ کر رہے ہیں، نہ وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہیں، اور نہ ہی وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. اور پھر عموماً منافق جو ہیں یا جن کے اندر نفاق کی خصلت ہوتی ہے، وہ بھلائی کے کاموں کا جو وعدہ کرتے ہیں وہ نہیں پورا کرتے. یعنی دنیاوی کاموں میں جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ یا مفاد ہوتا ہے، وہاں تو پھر بھی وہ اپنے کمٹمنٹ نبھا لیتے ہیں. مثلا اپنی جاب کی کمٹمنٹ ہے یا اور کوئی کسی بزنس ڈیل کی ہے تو اس میں وہ پیچھے نہیں رہتے. لیکن اگر ان کو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑے، اپنی جان، مال، وقت، یا یہ کہ کسی کی کوئی مدد کرنی ہو یا کسی کے کچھ کام آنا ہو، کسی کو کچھ دینے میں یا خیر کے کاموں میں وہ پیچھے رہتے ہیں، یعنی وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور اسی طرح تیسری جو صفت ہے ان کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کو کوئی امانت دی جاتی ہے، امانت دار بنایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی مال کا امانت دار بنایا جائے یا کسی بات کا، کسی کا کوئی راز ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس میں خیانت کر جاتے ہیں. مال سے مراد صرف کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کی قیمتی چیز، ایون معمولی چیز ہی اگر کوئی کسی کے پاس رکھواتا ہے تو وہ اس کو صحیح سلامت لوٹ کے نہیں آتی، وہ پوری نہیں واپس ملتی. اور اسی طرح اگر کوئی بات کسی نے اپنی بطور امانت بتائی ہو تو وہ اس بات کا بھی لحاظ اور پاس نہیں رکھتا. تو یہ منافق کی ایک اور علامت ہے. تو یاد رکھیے جہاں تک اعتقادی منافقوں کا تعلق ہے تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے. اب عبداللہ بن ابی جو تھا 5 وقت مسجد میں اس کو حاضر ہونا ہوتا تھا، روزے بھی رکھتے تھے یہ لوگ بظاہر، اور جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کر رہے تھے، لیکن اندر سے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ادب نہیں تھا. تو ہم سب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کو صرف فار گرانٹیڈ نہ لیں، یا پھر اسلام کو صرف ایک ریچول کے طور پر نہ لیں، بلکہ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خالص اور مخلص ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کہ اپنے دل کے اندر ان کی محبت ہو اور ان کی قدر ہو، ان کی عظمت ہو، ان کی بات سب کی باتوں سے زیادہ اہم ہو، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے یعنی قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو. اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو انسان اس معاملے کی، دین کی، اس حکم کی تحقیق کر لے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے. لیکن بیچ میں لٹکے رہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کی خرابی کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے پھر ایسا شخص بظاہر اگر اوپر سے دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی دینی کام کر بھی رہا ہے، تو چاہے وہ جہاد جیسا کام ہو یا کوئی مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تو اس کا یہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جھوٹ ہے، تو جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے. قیس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. یعنی ایمان اور جھوٹ ساتھ نہیں چلتے. ایک تو یہ ہے کہ عملی طور پر جیسے عملی نفاق ہے تو اس کا ارتکاب کرنے والا، یعنی اگر کسی سے کوئی جھوٹ بولا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہو گیا یا وہ عقیدے والے منافق کی طرح جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھول جاتی ہے، یا جھوٹ کا جو گناہ ہے اس کی انٹینسٹی کا اتنا احساس نہیں، بس ایسے ہی کیئر لیسلی منہ سے کچھ بھی نکال دیا، تو ایسا شخص ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کرتا ہے. اگر اس نے اس پہ معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل جمعی کے ساتھ اور پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے. کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ پھر جھوٹ بولے. اور جھوٹ بولنے میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ اللہ پر جھوٹی بات باندھنا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کو تو شرک سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگائے جو ہے نہیں، جو اللہ نے فرمائی نہیں، یعنی اللہ پر بہتان گھڑے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اسی طرح من گھڑت دین پیش کرنا اور دین کے نام پر، اللہ کے نام پر غلط بیانی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اسی طرح وعدہ خلافی کے بارے میں شدت سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور وعدہ پورا کرنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جب وہ وعدے کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو 3 عادتوں پر محافظت کرو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھی ہمسائیگی. یعنی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا باعث ہیں. سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا ہمسایہ ہونا، اچھا نیبر ہونا. اسی طرح یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنے والے سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو. اور جہاں تک امانت میں خیانت کا تعلق ہے تو امانت اور خیانت ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر امانت ہوگی تو خیانت نہیں ہوگی، اور اگر خیانت ہوگی تو امانت رخصت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے یعنی جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اور نہ خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور خیانت کرنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. حسن بصری سے مرسلن روایت ہے کہ مکر، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوگے. تو اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو اعتقادی منافق نہیں ہوتا وہ ایک نہ ایک دن آگ سے نکل آئے گا، لیکن اس کے لیے عقیدے کی خرابی سے بچنا ضروری ہے، اور یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرے
اور خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ نہ بول دے، ہنسی مذاق میں جھوٹ نہ بولے، اگر کوئی بات پوری طرح یاد نہ ہو تو پورے یقین سے نہ کہے، اگر اس کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کا اظہار کر دے کہ مجھے شک ہے. جیسے ہم بہت سی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ راوی کو شک ہے کہ ایسا کہا یا ایسا کہا، تو وہ اسی وجہ سے بیان کر دیتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے حق بات کے بیان کرنے میں. تو عام روزمرہ زندگی میں لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں اور بھی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ دین کی بات، اللہ کی بات، اپنی باتوں کو اور ان کو ملا کے نہ بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہو، یا یہ کہا جائے کہ قرآن میں آتا ہے حالانکہ قرآن میں نہ ہو، یا ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی حالانکہ وہ حدیث نہ ہو. تو جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، یہی تقویٰ کی علامت ہے. جی السلام علیکم. یوزلی لوگ ایک دوسرے کو سامان دے دیتے ہیں کہ ہمارا سامان لے جائیں، اس کے اندر احتیاط نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ انہوں نے اپنے کپڑے منگائے اور ان میں سے کپڑے کو پورے جوڑے ہی غائب تھے بیچ میں. تو کہنے لگی میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نوکروں نے رکھے تھے، مجھے کیا پتا. مطلب کہ ہم لوگ اتنے ایزی لیتے ہیں ان چیزوں کو، ہم اس کا احتیاط نہیں کرتے کہ اگر کسی نے دیا تو اس کو کہا جائے کہ تم مجھے پورا پیک کر کے دو، اوپر نام لکھ دو، یا پھر اگر خود بھی دیکھنا ہے سامان تو خود دیکھ کے لیں، یا تو ذمہ داری نہ لے، اور اگر ذمہ داری لی ہے تو اس کو پورا تو اس کو پورا، کیونکہ یہ بہت اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بہت ہلکی چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. السلام علیکم. استاذہ جی، جھوٹ کی بات آئی تو اس میں اگر ہم ویسے تو انسان جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ یہ نہ کرے، اور دوسرا اگر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے جیسے کمپلسو لائر ہوتے ہیں، ان کے منہ سے لائے کے بغیر کچھ نہیں نکلتا، لائک دے اسٹارٹ ود دیٹ ہر بات کے اندر. یہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، مطلب منہ سے ہی نکلتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے کمپلسو تھیف ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چرانا ہوتا ہے. اب یہ ان کا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، ان کے کچھ کیمیکل امبیلنس ہے. بیماری تو پھر ایک عذر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی اصلاح تو ہونی چاہیے. ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہے تو علاج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے خطرناک چیز. سادہ میں تو سوچ رہی تھی کہ منافقت کے بارے میں جو پڑھتے ہیں تو کتنا اٹ ہیز ٹو ڈو ود ایٹیکیٹس، یا آپ کے جو ایک لائف سٹائل ہے. جی، یعنی کہ اخلاقی طور پہ، کیونکہ اگر جب تک ہمارے اندر یہ جو کلینزنگ نہیں ہو پاتی ان چیزوں کی، اینڈ آئی تھنک اس کے بھی ایسا لگتا ہے نا اسٹیجز ہیں استاد، رائٹ، لائک یو آر ایٹ ویری بٹ ہول میں ہوتے ہیں، دین پھر ڈیولپ کرتے کرتے اور مسلسل تزکیے کی ضرورت رہتی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، جب تک آپ ایمان بھی کمپلیٹلی اٹین نہیں کر سکتے. اینڈ آئی تھنک وہ جو اخلاق کا اور ایمان کا جو آپس میں ربط ہے بہت اسٹرانگ. آئی تھنک ہم تبھی دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا فیتھ ہو، لیکن اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ فیتھ کو پہچان بھی پھر جلدی لیتے ہیں، لائک وہ اس کو ریزونیٹ کر لیتے ہیں اس سے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. السلام علیکم استاذہ. آج کل یہ ایک بڑا چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا توریہ کا ورڈ یوز کر کے جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا کیا کرنا کہ توریہ ایکچوئل ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا. توریہ اصل میں ہوتا ہے معبوریہ کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، چھپانے کے معنوں میں، یعنی اصل فیکٹ کو چھپا دینا. مثلاً اگر آپ کو آٹوا جانا ہے اور راستے میں کنگسٹن ہے تو آپ نہیں کسی کو بتانا چاہتے کہ میں وہاں جا رہی ہوں، تو کسی ایسی جگہ کا نام لے دینا جہاں سے آپ جا رہے ہیں لیکن اصل بات نہ بتانا. یعنی کہ یہ کہنا کہ میں تو جا ہی نہیں رہی، یہ ہے جھوٹ. لیکن اصل جگہ کو نہ بتانا، مگر جو بتا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ بھی ہر وقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اس کو عادت بنا لے. بہت ہی کوئی شدید ایسی کوئی مجبوری ہو کہ بہت بڑا فتنہ فساد ہونا ہو تو اور بات ہے. دین کے نام پر آج کل جو میلز اور یہ واٹس ایپ پہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے اور اتنی دفعہ درود پڑھیں، اتنی دفعہ یہ اذانیں، یہ ساری سب نکل آئیں گھر سے. اس کو جھوٹ تو نہیں کہیں گے، یہ دین میں بدعت کہلاتا ہے کہ اپنے پاس سے باتیں نکال لینا. لیکن جھوٹ یہ ہے کہ انسان کسی فیکٹ کا انکار کر دے، یا یہ کہ جو چیز انکار والی ہے اس کا اقرار کر دے. جھوٹ اصل میں ہوتا ہے خلاف واقعہ بات.